بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے. جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب نازل فرمائی. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ کوئی شخص انسان ہونے کے ناطے نظریات کے بغیر نہیں رہ سکتا. خواہ اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور فکر، اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو، وہ روشن خیال ہو، وہ لبرل ہو، وہ ملحد ہو، دہریہ ہو، وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو، عقیدے کے بغیر دنیا کا کوئی انسان سوچ کے بغیر، فکر کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر کوئی شخص سوچ، فکر اور عقیدے کے بغیر ہے تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، بالکل گدھا ہے. انسان ہو اور اس کی کوئی سوچ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے اندر عقل کی وجہ سے بے شمار اختلافات پیدا ہو گئے اور بہت سارے عقیدے اور خیالات پیدا ہو گئے، نظریات پیدا ہو گئے. ان نظریات کے اختلاف کو مٹانے کے لیے، ان اختلافات کے اندر سے صحیح راستہ لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور ان پر اپنی کتابیں نازل کی، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی. اور اس کتاب کے اندر پہلی آئی ہوئی کتابوں کی مثبت تعلیم، مثبت تفہیم، سب کچھ کا نچوڑ اس کے اندر بیان کر دیا اور اس کتاب کو دیگر کتابوں کا مہیمن بنا دیا، ان کا نگران بنا دیا.
نظریات کس جنگل میں اگر آدمی نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہو اور معلوم کرنا ہو اس کو کہ میرا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرے اور اقوام عالم کے مذاہب کو، دنیا کے مذاہب کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خود مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے اور اس اختلاف کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مفسر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کتاب کے جتنے مشکل مقامات ہیں یا جتنے وہ مقامات ہیں جو کلیات کا درجہ رکھتے ہیں، بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قول کے ساتھ اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ تشریح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کوئی بھی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے کیے ہوئے کام نظر نہ آئیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، نماز میں کیا پڑھتے تھے، نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کن کن اوقات میں نماز پڑھتے تھے، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس ریکارڈ کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی، تاریخ میں بھی۔ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے جتنے بھی پیدا ہوئے دنیا کے اندر، وہ اپنوں کے اندر ہوئے یا بیگانوں کے اندر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے اور اس کے ساتھ اپنا رسول بھیجا۔ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اور قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، یاد رکھنا یہ بات۔ بعض لوگ جب کہتے ہیں نا کہ قرآن تبیان لکل شیء ہے، یعنی اس میں ہر شے کا بیان ہے، تو پھر وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، فلکیات بھی ہے، ریاضی بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن میں سب کچھ وہ ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، ہدایت کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے دنیا کے لیے، ان کو لوگ خود جانیں۔ قرآن مجید میں جب آپ کسی مثال کے طور پر کسی پیغمبر کا ذکر آئے گا، کسی رسول کا ذکر آیا، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو بس اتنی بات ہے۔ ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کس زمانے میں آئے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کس قوم میں آئے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کس خطے میں آئے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ صرف قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی تھی، بس اپنی قوم کو پیغام کیا دیا تھا۔ تو گویا ہود علیہ السلام کے بارے میں اگر جاننا ہے تو بس باقی سارے مضامین اور باقی ساری چیزیں آدمی کو باہر سے لینا پڑیں گی، پڑھنی پڑے گی۔ تاریخ پڑھے گا، جغرافیہ پڑھے گا، انصاب کی کتب پڑھے گا، قوموں کی تاریخ اٹھائے گا، تب جا کر پتہ چلے گا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے جو لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ قرآن میں جی سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں
کلیے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ استاد بھیج دیا کہ وہ تمہیں وضاحت کر کے بتا دے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ نماز قائم کرو، پھر یہ نہیں بتایا کہ کس کس وقت اور کس کس طرح، تفصیلات اس کی نہیں بتائی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، آپ کیسے نمازیں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کن اوقات میں پڑھتے تھے، یہ سارا ریکارڈ حدیث میں موجود ہے۔ اور حدیث کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دو انتہائیں ہیں حدیث کے بارے میں لوگوں کے اندر، ایک یہ کہ سرے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، اس کو مانو ہی نہیں۔ یہ اس سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث کو جھوٹا سمجھا جائے اور پورا ریکارڈ ہی دریابرد کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب میں آ گئی بس وہ نبی وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بے شمار باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی گئی۔ اس کے لیے محدثین کرام نے، ہمارے علماء سلف نے بڑی محنت کر کے کتابیں لکھی، اصول بیان کیے تاکہ کھوٹا اور کھرا نکھر جائے۔ روایت کے اصول بیان کر دیے اور درائت کے اصول بھی بیان کر دیے۔ تو درائت کا سب سے بڑا اصول یہ بیان کر دیا قرآن نے، اور یہ جو اصول ہیں دونوں، روایت اور درائت، ان کی دونوں کی بنیاد قرآن مجید میں ہے۔ اس کی بنیاد قرآن نے رکھی ہے۔ تو درایت نے یہ بات فرما دی گئی ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر جتنے نظریات پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے صحیح نظریے کی تلاش کرتے ہو، تم صحیح عقیدہ چاہتے ہو، تو پھر تمہیں دو باتوں کی طرف آنا پڑے گا۔ ایک قرآن مجید ہے، دوسرا وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس نے کس طرح ان چیزوں کی تشریح کی۔ تو یہی ذکر آج میں کروں گا یہاں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے اس کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے۔ ہم لفظ فرقان کا آسان ترین ترجمہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں کسوٹی نازل کی ہے، جس پر کھوٹے اور کھرے کو لگا کر پہچانا جائے۔ حق و باطل میں فرق کر دینے والے کو فرقان کہتے ہیں، اس چیز کو فرقان کہتے ہیں جو جھوٹ اور سچ میں فرق کر دے۔ اور اپنے بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اس لیے فرمایا اتارا ہے تاکہ پوری دنیا کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے، اہل عالم کو اس سے خبردار دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بیان کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی آپ نے۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، یعنی ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ ثم قال، پھر سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے فرمایا، ھذا سبیل اللہ، اس کو اللہ کا راستہ سمجھو، اللہ کی راہ سمجھو، یہ سیدھا راستہ، جس طرح یہ پٹی بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ثم خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، عن شمالہ، پھر آپ نے اس کی سیدھی لکیر کے اوپر دائیں اور بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچ دیں، سیدھی لکیر کے اوپر دائیں اور بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر دکھایا۔ فرمایا کہ یہ ٹیڑھی لکیریں جو ہیں سیدھی لکیر کے اوپر، جیسے لکیر یہ سیدھی لکیر کے ساتھ سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں پر جو ٹیڑھے راستے ہیں نکلتے ہیں راستے سے، ان راستوں میں سے ہر راستے پر قال ھذہ سبل، فرمایا یہ بہت سے متفرق راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، اس ہر راستے پر جو دائیں یا بائیں نکلا ہے سیدھے راستے سے،
اس پر کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہے، اس پر کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یدعو الیہ، اور وہ اپنے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوستو بات اتنی آسان ہے، اور یہ سمجھنا کہ شیطان سے مراد کوئی ناری شیطان بیٹھا ہے یہ مغالطہ ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور جنوں کے لیے بھی۔ شیاطین من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ ہمیشہ نبیوں کی دعوت اور نبیوں کے مشن کے دشمن رہے ہیں، اور سب سے خطرناک انسانوں کے لیے جو شیطان ہے وہ خود انسانی شیطان ہے۔ اس کے بعد میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو فرمایا دیکھیے یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ سورہ نام کی یہ آیت نمبر 154 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، جو راستہ قرآن بتاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے سے نہ دائیں ہٹو نہ بائیں ہٹو، اس سیدھے راستے پہ چلو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور اپنے عمل سے اس سیدھے راستے پہ چل کر دکھایا ہے، اور شرط یہ لگائی ہے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے آؤ کا کہا ہے۔ یعنی جتنے اعمال ہیں تمہاری زندگی کے، ان اعمال کو میری طرح کرو، جس طرح میں نے جو میرا طریقہ ہے ان کو کرنے کا اس طرح کرو۔ اس طرح کرو گے تمہیں کوئی خلجان پیدا نہیں ہوگا، کوئی ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا ولا تتبعوا السبل، ان متفرق راہوں پہ مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دائیں اترے یا بائیں اترے تو یہ تمہیں سیدھے راستے سے نیچے اتار دیں گے۔ دائیں اترو گے بائیں اترو گے، دائیں اور بائیں کی یہ مثالیں جو دی گئی ہیں اس میں بہت بڑا دخل آدمی کی اپنی سوچ اور عقل کا ہے۔ جہاں کہیں آدمی گمان کرتا ہے، جہاں کہیں آدمی اپنی سوچ سے داخل کر دیتا ہے دین کے اندر، وہیں وہ کسی نہ کسی ٹیڑھے راستے پر اتر جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، اپنے آپ کو اس کا پابند رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی کا، اس پر کا پابند رکھو، سیدھے چلو گے۔ اس لیے پھر فرمایا سیدھا چلو فاتبعوہ، اس پر اتباع کرو اس کی، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم اس کی پابندی نہیں کرو گے تو تمہیں دائیں یا بائیں یہ اتار دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ وصیت نامہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر لعلکم تتقون، اگر تم چاہتے ہو کہ بچ کر رہو اللہ رسول کی نافرمانی سے، تو پھر اس راستے کو سیدھے راستے پر اپنے کو اپناؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ وضاحت کرنے کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید کیوں نازل کیا ہے اللہ نے۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ فرقان ہے، جو چیز قرآن کے مضامین پر، قرآن کی دعوت پر، قرآن کے بیان پر پورا نہ اترے، اس کے دعوے پر پورا نہ اترے، اس کی میزان پر پورا نہ اترے، وہ کھوٹی ہے، کھری نہیں ہے، خواہ اس کو ساری دنیا بیان کرے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ اس کی غرض و غایت جو ہے، سورہ ابراہیم پہلی ہی آیت میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ذرا غور کرو ان لفظوں پر۔ فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، علم کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن اترا ہے، جس پر قرآن اور رسول لازم و ملزوم ہے۔ قرآن رسول کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور رسول کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ گویا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، ایک ایسا حکم نہیں ہے جس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ سمجھ لینی چاہیے بات پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ سیرت کے مطالعے میں بہت ساری باتیں آج رکاوٹ بنتی ہیں۔ کیوں کہ عقیدت کے ساتھ بہت ساری لوگوں نے چیزیں ایسی بھی بیان کی گئی ہوتی ہیں جو معیار پر پورا نہیں، قرآنی معیار پر پورا نہیں اترتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا نہیں ہے، اس کا طریقہ سلف صالحین کے طریقے کو استعمال کرنا ہے۔ سلف صالحین نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے جو اصول لکھے ہیں انہیں سمجھنا ہوگا وہ کیا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ یوں ہی یہ اپنے خیال سے کہہ دینا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اپنی تباہی کرنے کے موجب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ نکالتی ہے، نکالنے کے لیے، جہالت کی طریقوں سے نکالنے کے لیے، بے علمی کے سے نکالنے کے لیے، نکال کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے اتاری گئی ہے۔ پھر فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن کے ساتھ۔ یہ اذن پہ ربہم کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ حکم کی یہاں بات نہیں کی گئی۔ اذن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضابطہ جو اللہ نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہوا ہے، اس کو اذن کہتے ہیں۔ اذن کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ضابطہ جس کے مطابق عمل کر کے عمل کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، بہت سے لوگوں کو دھوکے لگے۔ ان دھوکوں میں آ کر کے لوگوں نے بہت کچھ غلط سمجھا، بہت سے غلط کیا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم مقام ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کیا ہے۔ میں نے اس کے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کی تشریح اپنی 2 کتابوں میں کی ہوئی ہے، گمراہی کے اسباب میں بھی اور مقام ازواج مطہرات میں بھی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کو سمجھو اگر سیدھے راہ چلنا چاہتے ہو، اگر نہیں چلنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی۔ اس کے لیے کتابیں پڑھیں، اس کے لیے تھوڑی محنت کریں۔ زبانی باتیں نہیں چلتی، یاد رکھیے۔ اللہ نے یہ اتنی بڑی کتاب یوں ہی نہیں نازل کر دی، پڑھنے کے لیے نازل کی ہے، سمجھنے کے لیے نازل کی ہوئی ہے۔ اس لیے ربہم الی صراط العزیز الحمید، غلبے والے، تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ اس لیے یہ قرآن فرقان بنا کر اتارا گیا ہے کہ یہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تاکہ وہ لوگوں کو، اہل عالم کو خبردار کرنے والا ہو جائے، انہیں ہوشیار کر دے، سمجھدار کر دے، انہیں کل کلا یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کچھ سمجھنے سمجھانے والا نہیں آیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنما کتاب بنا کر، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی اس میں دلیلیں موجود ہیں، دلیلوں کے ساتھ بات کی گئی ہے، والفرقان، اور اسے فرقان بنایا ہے، کسوٹی بنا دیا ہے۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اگر تم اس فن کو سیکھ لو، یوں ہی قرآن پڑھنا، جی قرآن میں آ گیا ہے، قرآن میں آ گیا ہے کہنا، اور اسے پڑھا نہیں، اس پر پوری طرح جس طرح حق ہے اسے پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس طرح نہیں کیا، جو طریقہ ہے اس کا علم حاصل کرنے کا وہ کیا نہیں، یوں ہی جی قرآن میں ہے، میں نے فلاں ترجمہ پڑھ لیا تھا،
اس طرح قرآن سمجھنے میں نہیں آتا، اس کے لیے اس کے قالب میں ڈھلنا پڑتا ہے، مشقت اور محنت کرنا پڑتی ہے، قرآن مجید کو سیکھنا پڑتا ہے بھائی۔ مطالعہ کا معنی، میں لفظ مطالعہ استعمال کیا کرتا ہوں قرآن کے لیے، مطالعہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس پر آدمی کو اطلاع ہو جائے، اس کو اس کا علم حاصل ہو جائے، اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔ جس کا علم حاصل نہ ہو وہ مطالعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بینات من الہدی والفرقان ہے، اور دوسری جگہ فرمایا سورۃ شورى آیت نمبر 17 میں اللہ الذی نزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان بنا کر اتارا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو حق نہ ہو، ہر بات حق پر قائم ہے، اس کی بنیاد حق پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد صحیح پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد باطل کے مقابلے میں سچ پر رکھی گئی ہے۔ ہر لحاظ سے یہ حق ہے۔ حق بنیادی طور پر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر جتنے بھی طوفان آ جائیں وہ اپنی اصل جگہ سے نہ ہٹ سکے، اس کو حق کہتے ہیں۔ فرمایا حق بنا کر حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے اور میزان بنایا ہے، ہم نے اس کو ترازو بنا دیا ہے، جو چیز اس کے ترازو پر پوری نہ اترے گی وہ صحیح نہیں ہے، یہ بات فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد کہا، اور یہ اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں یہ بات فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس میں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جیسا کہ میں اوپر حدیث میں بیان کیا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی لکیر کھینچ کر آپ نے بتایا، وہ بالکل صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کن لوگوں کو کرتا ہے، یہ بات یہاں بڑے پتے کی کہی گئی ہے۔ ہر ہدی للناس تو یہ سب کے لیے ہے نا، اوپر بھی علی آیت میں آیا تھا کہ یہ ہدی للناس ہے، اہل عالم کے لیے ہدایت بنا کر اتارا ہے اس کی، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، وہ کون کیا شرطیں ہیں جو پوری کریں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ سورہ البقرہ کے بالکل ابتدا میں فرمایا لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے لیکن ہدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے رہنما ہے جو بچنے کی طلب رکھتے ہیں، جو بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مادی چیزوں سے بھی نقصان دینے والی مادی چیزوں سے بھی بچتے ہیں اور اخلاقی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ رہنما کتاب، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی، فرمایا کہ یہ اقوم ہے، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، لیکن وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ ان لوگوں کو بشارت دیتی ہے، ان لوگوں کو خوشخبری سناتی ہے جو ایمان لائے، جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کی قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ایمانیات کو مانا انہوں نے، جتنی اس کے ذیل میں چیزیں آتی ہیں وہ سب کو مانا، ماننے کے بعد بیٹھ نہیں گئے، مانتے سب لوگ ہیں لیکن اگلا کام جو وہ کون کرے۔ ایمان اور عمل آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان کا تعلق آپس میں اس طرح ہے جس طرح بیج اور درخت کا ہے، بیج صحیح ہو تو پودا اگتا ہے، بیج غلط ہو تو نہیں اگتا، زمین ناقص ہو تو پودا نہیں اگتا۔ اگر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے آدمی کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں رکھتا بھائی، سچی بات یہی ہے، حق بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ وہ بشیر المومنین الذین یعملون الصالحات، جو اچھے نیک کام کرتے ہیں، اور صالحات وہ کام ہیں جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق کیے جائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جائیں۔ جو نبی کے طریقے پر کام نہ کیے جائے وہ صالح نہیں ہوتا،
من مانی کا کام صالح نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہ بہت غلط فہمیاں ہو گئی لوگوں کو، اور بدعات پیدا انہی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بعض بڑے بڑے توحید پرست لوگ بدعات کا شکار ہو گئے اسی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، آپ کی کردار کو، آپ کے طریقے کو کچھ نہیں سمجھا، اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود سیدھے چلتے چلتے رک گئے یا دائیں بائیں اتر گئے۔ اس لیے یہ بات فرما دی گئی کہ یا الذین یؤمنون الذین یعملون الصالحات، یہ ہیں وہ لوگ ایمان اور صالحات والے، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ رکھے لیکن عمل نہ کرے، اس کے لیے یہ دعوت نہیں ہے، یہ بشارت اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہوا ہے، قرآن میں صاف ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بھائی ان لوگوں کی طرح کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا، ان کو اپنے آپ خود فراموشی کی بیماری لگ گئی، انہیں اپنی شناخت نہ رہی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ بے عمل لوگوں کو فاسق قرار دیتا ہے۔ مانتے بھائی ہیں سب کچھ، بھائی حق ہے، اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، دین سچا ہے، سب باتیں مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، تو یہ بے عمل لوگ جو ہیں اللہ ایسے لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ قرآن مجید میں تو یہ باتیں بڑی کھول کھول کر بیان کی ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اسے پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، بشارت دیتا ہے جو ایمان اور عمل کو ملا کے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اندھا دھند سے پڑھتے رہو، بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے رہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان واحد امت ہے دنیا میں جو ایک لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی اصلی کتاب ہے، اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت امت ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے جو بڑی بدقسمت کا امت ہے یہ کہ اس کتاب کو یہ بغیر جانے بوجھے بغیر سمجھے پڑھتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی کسی کتاب پر ایمان رکھتی ہو اور پھر اسے جانے بوجھے بغیر پڑھتی ہے، کوئی دنیا میں قوم ایسی نہیں۔ یہ آزاد صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے اس کتاب کو بابرکت بنا کر نازل کیا ہے۔ بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل اس کے فیوز و برکات بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، اس کے فیض کم نہیں ہوں گے، اس کی برکتیں کم نہیں ہوں گی، یہ مسلسل بڑھتی چلی جائے گی۔ اور واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ آج بھی تم دیکھتے ہو کہ مشرق و مغرب کے اندر پوری دنیا میں آج بھی غیر مسلم دنیا کے لوگ اسے پڑھ پڑھ کر مسلمان بن رہے ہیں۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے بیان کے اندر اتنا زور ہے۔ تو یہ بابرکت کتاب ہے، فرمایا ہم نے اس کو بابرکت بنا کر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ سوال کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، اس لیے کہ اس کی آیتوں پر تدبر کرو، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، اس کی آیتوں کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد ساتھ ہی فرما دیا ولیت یتذکر، بہت زبردست بات یہ کہی ہے، ولیتذکر اولو الالباب، تدبر کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد عقل مند لوگ ہی اس پر نصیحت حاصل کریں گے۔ عقل مندوں کی بات کی گئی، بے وقوفوں کی بات نہیں کی گئی۔ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے بے وقوفوں عاموں کو خطاب نہیں کیا، جہاں بھی کیا عقل مندوں کو مخاطب کیا کہ سوچو، سوچ کے بغیر کوئی کام نہیں بنے گا دنیا میں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے اتاری ہے لیتدبروا، تاکہ تم غور و فکر کرو، اس میں اس کے اندر ڈیپلی مطالعہ کر کے اترو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہم نے دیکھے، اچھے عقائد والے لوگ دیکھے، اچھے خیالات والے لوگ دیکھے، ان کے اندر بڑی تڑپ دیکھی،
بڑی لگن دیکھی کہ دین کی، لیکن جب ان کو ٹٹول کر دیکھا تو قرآن سے بالکل آری نابلد تھے، قرآن کا کچھ علم انہیں نہیں ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے، پنجگانہ نمازیں پڑھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، یقین مانیے دین کی خدمت کرنے والے، لیکن جب ٹٹولا گیا تو قرآن کے علم سے بالکل آری نابلد۔ حالانکہ اصل دولت قرآن مجید کا علم ہے، اصل دولت قرآن ہے، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے دنیا میں مسلمانوں کو اٹھایا تھا۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر، ان کی مجلسوں کے اندر، ان کے مجمعوں کے اندر، حرم کے اندر بھی باہر بھی، ان کے میلے ٹھیلوں کے اندر، خاص کر حج کے دنوں میں، یہ 3 مہینے جو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کے مہینے 3 ہوتے تھے، یہ عربوں کے اندر 3 مہینے بہت بڑے حج کی وجہ سے میلے کا سما ہو جاتا تھا، دنیا کے ساری دنیا کے قبائل آ جاتے تھے وہاں، اور ان مجموعوں میں بھی جب قرآن سنایا تو وہ شور شرابہ کرتے تھے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شور برپا کرو، گل گپاڑا کرو جب قرآن پڑھا جائے تاکہ تم غالب رہو۔ اپنے عوام سے کہتے تھے ان کے بڑے بڑے لیڈر، تو اس کے جواب میں کہا سنو، اگر تم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حکم دیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں یہ بات فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کی قرأت کی جائے، اس کو بیان کیا جائے، تو فرمایا کان لگا کر سنو، فاستمعوا، کان لگا کر سنو، میں سننا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ ایک منٹ کے بعد ان سے پوچھو کیا کہا ہے، وہ نہیں جانتے ہوتے، اس لیے کہ وہ خیالوں میں، اپنے خیالوں میں غرق ہو کر کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاستمعوا، کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اور انہی سے یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے ہو رہے ہوں تو ساتھ والے کو چپ رہ کہنا بھی منع ہے، اس میں بھی خلل آئے گا، چپ رہ بھی نہیں کہنا، اشارے سے۔ اس لیے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اور ساتھ فرمایا لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں۔ گویا اللہ کی رحمت، اس کے دروازے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کے اندر آنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو آئیے نا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، پھر قرآن جو کہتا چلا جاتا ہے اس کال میں ڈھلتے جائیے، پھر دیکھیے دنیا تبدیل ہوتی، انسانی شخصیت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے لیے ایک بات اور بھی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ایک دفعہ وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مجمع آئے۔ مکہ مجمع سے باہر ایک جگہ ہے، عصفان ایک مقام ہے، وہیں وہ ٹھہر گئے، اور جو مکہ کے گورنر تھے، عبد الوارث ان کا نام تھا، ان کو انہوں نے وہیں بلایا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو؟ عبد الوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا امیر المومنین، میں اپنا قائم مقام ابن ابزا کو بنا کر آیا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا وہ کون ہے ابن ابزا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فلاں شخص کا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو وہ بڑے تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو مکے کے سرداروں پر، مکے کے وادی پر گورنر بنا دیا؟ تعجب سے یہ بات پوچھی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین، وجہ اس کی یہ ہے
کہ اس وقت مکے کے اندر ابن ابزہ سے بڑا عالم قرآن کا کوئی نہیں ہے، قرآن کا بڑا عالم ابن ابزہ سے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا عبد الوارث اگر یہ بات ہے تو پھر سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لے۔ مسلم شریف نے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے قرآن مجید کی فضیلت میں کہ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو سر بلند کر دے گا۔ ذرا دیکھو کب فرمائی تھی یہ بات، کہاں ہے وہ زمانہ، امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ کہاں ہے؟ آج 14 صدیاں بیت چکی ہیں، تاریخ کی گواہی اس حدیث کی پشت پر ہے، سچ ثابت کر گئی۔ فرمایا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے سبب سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو سر بلند کر دے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جن کو تم بڑے بڑے جرنیل صاحبہ کہتے، بڑے بڑے جرنیل طارق بن ابن زیاد، مسلم بن قتیبہ، سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، جانتے ہو آپ کون تھے؟ یہ غلام ابن غلام تھے بھائی، ان کی ہسٹری پڑھے، ان کے ابا اجداد غلام بن کر آئے تھے، پھر یہ انہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یہ سچ مچ کا ایمان لے کر آئے، اور آج وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ ان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی ان کے بغیر۔ خود تمہارے ملک کے اندر خاندان غلامہ کتنی دیر حکومت کرتا رہا، کون نہیں جانتا کہ جس کو تم سلطان التمش کہتے ہو وہ غلام ابن غلام تھا۔ محمود غزنوی سبکتگین اپنے باپ کو غلامی میں آیا تھا، سلطان محمود کے نام سے مشہور ہے، غلام کا بیٹا تھا۔ کتنے کو گنے، جب یہ قرآن پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطان بنا دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو جو قرآن کو چھوڑ دیں گی زمین پر پٹک دے گا، اللہ انہیں زمین پر پٹک دے گا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ آج کی دنیا میں مسلم دنیا، جس کو تم مسلم دنیا کہتے ہو، ہے نہیں یہ امت کی ٹکڑے ہیں، امت کی لاش کے ٹکڑے ہیں 56 ریاستوں کی شکل میں، کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے، کہیں بھی اللہ کا دین نہیں ہے، ہر جگہ فاسق قسم کے لوگ حکمران ہیں، ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تم صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیا کیا جائے، کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے پٹک دیا ان کو جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ آپ یہ مسجدیں بند کرتے اور شہر میں کھلے چھوڑے ہوئے، تمہیں کبھی اس غور نہیں کیا تم نے کہ مسجدوں میں پابندی ہے؟ آدمی 4 آدمی ایک گاڑی میں آتے ہیں، سفر کرتے، حماقت کی کوئی انتہا ہے یار؟ کہتے ہیں کورونا ہو گیا ہے، 4 آدمی ایک گاڑی میں سفر کر کے آتے ہیں اور مسجد میں 6 فٹ کے فاصلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حماقت نہیں ہے؟ گاڑی میں تو اکٹھے آئے ہو، مل کر بیٹھے ہو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اسمبلی میں تم اکٹھے بیٹھے ہو، مسجدوں پر تم نے تالہ بندی کی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ بات، وہی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ یَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ دوسری قومیں آئیں گی جو قرآن پر پشت کریں گی تو اللہ انہیں نیچے پٹک دے گا، دنیا میں ذلت کی زندگی پہ گزاریں گے وہ لوگ، اور ان کے دشمن ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہماری حالت مسلمان کی یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بری حالت سے تم نکلنا چاہتے ہو، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس غلامی کی حالت سے، اس بے بسی کی حالت سے، اس ذلت و خواری کی حالت سے تم نکلنا چاہتے ہو، ان فتنوں کی حالت سے تم بچنا چاہتے ہو، تو راستہ ایک ہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ان کے ایک غلام نے انہیں آ کر کے بتایا کہ میں نے آج مسجد کوفہ، جامع مسجد کوفہ میں دیکھا ہے کہ لوگ گپے ہانک رہے ہیں مسجد کے اندر، اللہ رسول کی باتیں کرنے کی بجائے، دین کی باتیں کرنے کی بجائے ادھر ادھر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات سن لے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا جب ہر سو فتنہ ہی فتنہ پیدا ہو جائے گا، ہر سو فتنہ ہی فتنہ پیدا، اور سب سے بڑا فتنہ تفرقہ بازی کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا۔ کسی قوم کو اگر آپ برباد کرنا چاہتے ہیں تو اسے گروہوں میں تقسیم کر دو، مذہبی لحاظ سے فرقے ہیں نا، مذہبی لحاظ سے فرقے، قومی نسلی لحاظ سے فرقے، وطن کے لحاظ سے فرقے، زبان کے لحاظ سے فرقے، اور اس سے بھی نیچے اترو کہ یہ تیرا ضلع فلانا ہے، میرا ضلع فلانا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ 5 صدی گزر گئی، پاکستان بنے ابھی تک یہ تقسیم ختم نہیں ہوئی۔ تقسیم در تقسیم اس کو کہتے ہیں، فرقہ در فرقہ اس کو کہتے ہیں، ایک ایک گروہ کے پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے۔ یہ فتنوں کا جو عذاب آیا جس نے امت مسلمان کو تباہ کر کے رکھ دیا، ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نجران کے عیسائی آپ کے پاس آئے، 60 آدمی تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی میں ٹھہرایا، مسجد نبی میں ٹھہرایا، وہیں کھانا دیتے تھے، وہیں پینا دیتے تھے، اور وہ آئے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تھے، یہ بات بھی ہے، اور ان کے سونے کا اٹھنے بیٹھنے کا سارا انتظام مسجد میں کیا، اور انہیں یہ بھی اجازت دی کہ مسجد نبی میں تم اپنی عبادت بھی کر سکتے ہو، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں پڑھو، تاریخ پڑھو۔ لیکن اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں چلا جائے، مسجد پلید ہو جاتی، بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر فلاں فرقے کا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی بربادی ہو چکی ہے اس قوم کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ فتنوں کا زمانہ جب ہوگا تو اس وقت یہ معاملہ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے، نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ فرمایا ان علی قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑو اور فرقے نہ بناؤ۔ اور فرمایا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، حدیث کے الفاظ، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے، اللہ نے آسمانوں سے اسے لٹکایا ہے، جو اسے پکڑے گا، اسے پکڑ کر چلے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، یعنی اللہ کی تعلیم اسے حاصل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت سے پر ذکر ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر حکمت کے سمندر بننا ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی سیدھا راستہ ہے زندگی کا۔ اور پھر فرمایا وَلَا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْهَوَىٰ، جس دل میں اس کا علم آ گیا وہ اس پر اس کی خواہشیں دب جائیں گی، اس کی خواہشیں اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گی، اسے خدا یاد آئے گا ہر قدم پر۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةَ، اور زبانیں اس کے ساتھ ملتبس نہیں ہوں گی، زبانیں اس کے اندر گڈمنڈ نہیں ہوں گی۔ آج دنیا نے دیکھا 14 صدیاں بیت گئی، دنیا کی کوئی زبان، خود عربوں کی زبان اس قرآن کے اندر داخل نہیں ہو سکی، کوئی ایک لفظ غیر قرآنی اس کے اندر نہیں سما سکتا، کوئی ایک حرف سے نکال دو خلا پیدا ہو جائے گا۔ ایسا انتظام کیا میرے رب نے اس کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے جھوم جھوم کر اسے پڑھتے، کروڑ ہے سینوں میں سے بند کر دیا گیا ہے، حفظ کر دیا گیا ہے۔ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ غور کرو۔ اس لیے فرمایا زبانیں اس میں ملتبس نہیں ہو سکتی۔ ولا تتبعوا منہ العلماء ولا تشبہوا بینہ العلماء، اور فرمایا کبھی علم کے پیاسے لوگ قرآن کو پڑھ کر پیاسے نہیں رہیں گے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، ساری ساری زندگی قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قرآن ایسی کتاب ہے، جب پڑھو گے، جس وقت پڑھو گے، نئی بات پاؤ گے، نئی چیز سامنے آئے گی، نیا دروازہ علم کا کھل جائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے، جوں جوں دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور جوں جوں اکتشافات آ رہے ہیں، جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے، توں قرآن مجید کا علم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
تو قرآن مجید کے حقائق کھلتے چلے جا رہے ہیں. یہی بات قرآن میں کہی گئی تھی. آفاق و انفس کے سے ثابت ہو جائے گا کہ قرآن پر حق ہے. پھر فرمایا ولا یخلق ولا کثیر الرد. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتے جو یہ پرانی نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، یاد رکھو، جسے بار بار پڑھے تو آدمی تھک نہ جائے، آدمی اکتا نہ جائے. صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے جسے بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، آدمی اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، بار بار دل چاہے گا پڑھے گا، بس بشرط ہے کہ وہ سمجھے. پھر فرمایا بلا تنقضا عجائب ہو، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ زمانہ وہ تھا کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سمندروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مل کے چلتے ہیں اور درمیان میں برزخ لگا ہوا ہے، نہیں پتا تھا. کئی صدیاں پہلے کوئی پتہ نہیں تھا. جو علم بڑھا، بحریات کا علم بڑھا، جو لوگوں نے سیر سپاٹا کیا، لوگوں نے پانی کے بارے میں تحقیقات کی، سمندروں کو چیک کیا، تو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ بحیرے ملتے ہیں اور پانی دونوں کا کڑوا، تلخ اور شیریں پانی آپس میں مل کے چل رہا ہے کہ مکس نہیں ہوتا. ویسے ایسے حقائق بیان کر دیے اور بھی بے شمار چیزیں. اور پھر فرمایا من قالب ہی سادہ کا، جس نے قرآن پڑھ کے سنایا، سچی بات کہی، جس نے قرآن کی طرف بلایا. وہ من عامل بھی اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، ثواب پائے گا. وہ من حکم بھی عدل، اور جس نے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جس نے فیصلے کیے، اس نے صحیح فیصلہ کیا. اور پھر فرمایا ومن دعا الیہ خدا الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، اس نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلایا. حضرات گرامی قدر. اور پھر فرمایا ومن دعا الیہ الی صراط مستقیم. آخر میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خذھا یا عابر، او میرے غلام، او عابر، مضبوط ہاتھوں کے ساتھ اس قرآن کو تھام لے. فتنوں سے بچنا ہے تو اس کا دامن پکڑ. قرآن مجید میں بار بار یہ باتیں کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ دامن قرآن کا پکڑو، قرآن سے رہنمائی لو، جو چیز سمجھنا چاہتے ہو قرآن کی طرف آؤ. حضرات گرامی قدر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، شاعر نے کہا ہے کہ دین حق پر بردہ ہو آغوشے ہو، دین حق پر بردہ بھی آغوشے ہو، کیف خبرت دھرم ہے سرجوشے ہو. یہ دین حق جو ہے یہ دراصل قرآن مجید کے اندر پلا ہوا دین ہے، قرآن کے قالب سے نکلا ہوا دین ہے. اس کی مے کے اندر حکمت اور سرور کا جوش ہے. یہ ایسی چیز ہے بشرطے کہ تمہارے دل کو لگن لگ جائے اس کی. اس لیے یہ فرمائی اور کہتے ہیں یا الہی یا الہی فیہ کمل رغبتی، اے اللہ میری رغبت اس کی طرف کر دے، مجھے اس کے ساتھ جوڑ دے. یا الہی کمل فیہ یا الہی فیہ کمل رغبتی وہوا نور منہ نور تربتی، اور میری آخرت کو اس قرآن کے ذریعے روشن کر دے. دوستو یہ قرآن ہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا. اور یہی وہ قرآن ہے جس نے مشرق و مغرب تک اپنے فیضان کے دروازے کھولے. اور آج بھی لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اسلام کی جھولی میں آ گرتے ہیں، اور جو اس کو نہیں پڑھتے وہ اپنے ہو کر کے بھی اس سے بیگانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقبال نے اسی لیے کہا ہے اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے. قرآنی علم حاصل کر، قرآن پڑھ، اس کو اپنی زندگی کا صبح و شام کا ورد بنا لے. کوئی دن ایسا نہیں آپ کا جانا چاہیے جس میں چند منٹ ہی صحیح قرآن کو ضرور دو، قرآن سمجھو، اس کو پڑھو، اور تم دیکھ لو گے کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔